حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں، جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ جہاں بھی اس پر چاہے زیر آئے، زبر آئے، پیش آئے، ضمہ فتحہ کسرہ جسے کہتے ہیں، کچھ بھی حرکتیں اس پر آئے، تنوین آئے، کچھ بھی آئے، اور جب یہ الف مدہ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، تو اس الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسے صاد الف زبر صا، الف بھی موٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حرف کے علاوہ 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی موٹا کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حروف کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ایک الف ہے، ایک لفظ اللہ کا لام ہے، اور ایک را ہے، ٹھیک ہے۔ الف، لام اور را۔ الف کو کب موٹا پڑھیں گے؟ جب یہی حرف یعنی یہی حرف مستعلیہ الف کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، تو اس الف کو بھی موٹا پڑھیں گے اس کی وجہ سے، یعنی حرف مستعلیہ کی وجہ سے الف مدہ کا جو الف ہوگا اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، جیسے صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ٹھیک ہے۔ تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، یعنی یہ حروف، یہ جو حروف مستعلیہ کے 7 حروف ہیں، اگر یہ الف کے ساتھ آئے تو اس الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اور لفظ لام کو کب موٹا پڑھیں گے؟ جب لفظ اللہ کا لام ہی موٹا پڑھیں گے، لیکن کب؟ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور را کے بھی پر پڑھنے کے قواعد ہے، جیسے را پر زبر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، را ساکینہ سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، را ساکینہ سے پہلے زبر اور پیش ہے تو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر را ساکینہ سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکینہ کے بعد حرف مستعلیہ ہے تو اس را کو موٹا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ را ساکینہ سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکینہ کے بعد، وہی را کے بعد اگر حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے، یعنی یہی 7 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف ہے، تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا حروف مستعلیہ، جو آپ کو کل سنانا ہے حفظ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ تو یہ 7 حروف یاد کر لیجئے، اور جب بھی یہ آپ کو دکھیں گے، جہاں بھی آپ اس کو ادا کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صاد ہے، داد ہے، طا ہے، ظا ہے، غین ہے، خا ہے اور قاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورے 7 حروف ہیں، اس کو یاد کر لیجیے۔ آگے یہ تو میں آپ کو بتائی ہوں، مخارج ہے، یہ غنہ ہے، فا ہے، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کون سے، حلق سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں، جوف یعنی منہ کے کھلے حصے سے ادا ہونے والے حروف کون سے، یہ تمام حروف جو آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثا، ذال اور ظا، یہ زبان کی نوک اوپر نیچے دانتوں کے کناروں کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں، تو عمل ضرور کیجئے۔ مخارج، یہ بھی حروف، مخارج الحروف کی تفصیل ہے یہ، جسے دیکھیے، یہ جوف ہے، الف یا واو، ٹھیک ہے، یہ اس کو حرف مدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں، یعنی منہ کے کھلے حصے سے نکلتے ہیں یہ تینوں حروف، اور اس کے نیچے جو دوسرا مخرج ہے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خا، یہ حلقیہ ہے، حروف حلقیہ کہیں گے اس کو۔ اس میں نا حمزہ ہے، یہ اقصائے حلق ہے، یعنی حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، اقصائے حلق کہیں گے اس کو، حلق کا جو سینے سے لگا ہوا حصہ ہے نا اس حصے سے ادا ہوں گے۔ حمزہ ہے، پھر عین ہے، عین ہے، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے، عین ہے، وسط الحلق کہتے ہیں یہ، اور اس کے بعد ہے غین خا، ادنائے حلق ہے، اس کا یعنی فرسٹ پارٹ، حلق کا پہلا حصہ، پھر اس کے بعد قاف ہے، زبان کی جڑ اور لحاد کے مقابل تالو سے نکلتے ہیں، یعنی زبان کی جو جڑ ہے وہ ماقبل، زبان کی جڑ جو آخری حصہ ہے زبان کا، وہ اوپر کے تالو کو لگنے سے جو چھوٹی زبان ہماری ہوتی ہے اس سے ٹکراتی ہے ہماری زبان، بڑی زبان، تو جب یہ حرف نکلتا ہے قاف، 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 ٹھیک ہے، قاف،
ایسی آواز نکالنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جیسے دیکھیے ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے اچھی طریقے سے پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے بہترین طریقے سے پڑھنا. ٹھیک ہے، تو ہم بہترین طریقے سے جب پڑھیں گے تبھی ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قابل قبول ہے. آپ ایک ہی آیت پڑھیے، کیونکہ اللہ رب العزت کوانٹیٹی نہیں دیکھے گا، آپ کی کوالٹی دیکھے گا پڑھنے میں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے جو سنایا ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ احسن عمل کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ عمل، کوانٹیٹی کس کی زیادہ ہوگی، نہیں، کوالٹی کس کی زیادہ ہوگی وہ دیکھیں گے اللہ رب العزت. تو آپ ایک آیت پڑھیے، غم نہیں ہے، غم کی بات نہیں ہے، ایک حرف پڑھیے، غم کی بات نہیں ہے، لیکن اسی کو رٹیے اور اس پر یہ نیت رکھیے اخلاص کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری یہ ایک آیت پر مجھے 10 آیتوں کا ثواب دے، کیونکہ میں اتنے مرتبہ اس کو صحیح کرنے میں اتنا وقت لگا رہی ہوں جتنا 10 آیتیں پڑھنے میں لگاتی ہوں. یہ آپ سوچ کے یاد کریے، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، اور مخارج پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، اور جو صحیح قرآن کے تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی کوتاہی مت کیجیے انشاءاللہ. اور بہتر اور احسن ہم کو یعنی احسن عملہ، جو ہم سورۃ الملک پڑھ رہے ہیں اس کی تفسیر بھی سن رہے ہیں الحمدللہ مختصر سی، تو اس پر ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تو جیسے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ احسن عملہ، تو احسن طریقے سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج تک بس 3 مخارج ہم پڑھیں گے. ایک تو جوف پڑھ لیے، واو یا الف، اور دوسرا پڑھ لیے حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف حلقیہ ہے، یہ اوپر والے حروف مدہ ہیں، الف یا واو. اور اس کے بعد ہے قاف، اسے کہتے ہیں حروف لہاتیہ. ٹھیک ہے، لہاتیہ کہیں گے اس کو. قاف اور کاف دونوں ایک ہی مخرج ہے، لیکن یہ تھوڑا اوپر کے حصے سے ادا ہوگا قاف، اور کاف تھوڑے سے نیچے سے سوکھے حصے سے ادا ہوگا. لیکن قاف تک پریکٹس کیجیے آپ لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے مخرج تو ہو گیا، اب آگے سبق دیکھیں گے. باجی شیئر کیجیے نا. وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ تو نہیں ہے، یہ ہے صرف تفسیر. ایکچولی میرے پاس سورہ بقرہ کے اس کے یہ سورہ کا نہیں ہے، کیونکہ درس قرآن میں وہی چل رہا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے، میرے پاس بھی تھا، ابھی مل نہیں رہا اصل میں. ٹھیک ہے، میں ایسے ہی پڑھا لیتا ہوں، صرف عربی قرآن تو ڈالیے آپ انشاءاللہ. آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے، کیونکہ تفسیر میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے. 10 تک تو بتا دی تھی، مینس ریکارڈنگ بھیج کے. اس کے بعد دیکھیے، ویسے بھی ہم آیت نمبر 6 سے ایک مرتبہ مطالعہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے کہاں تک پڑھے تھے ہم؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ہم نے دنیاوی آسمان کو، جو آپ کو دنیا پہ جو آسمان دکھتا ہے، پہلا آسمان جسے ہم کہیں گے، تو اس کو ہم نے کیا کیا؟ ستاروں سے سجایا. ہاں، اللہ رب العزت اگر ستاروں سے اس آسمان کو نہ سجاتا، اللہ نے ہمارے لیے زینت کے لیے یعنی خوبصورتی کے لیے، ہم جب اسے دیکھیں اس آسمان کو تو خوش ہو جائیں، تو اللہ نے ہمارے لیے زینت کے لیے اس آسمان میں تارے بنائے، اور اس کے اوپر جو بھی آسمان ہے یعنی اور 6 جو آسمان ہیں، ان آسمانوں پر کوئی ستارہ نہیں ہے سوائے پہلے آسمان کے، جو دنیاوی آسمان ہے، جسے دنیاوی آسمان کہا گیا. تو اس آسمان پر ہی صرف ستارے ہیں، باقی کے آسمانوں پر کوئی آسمان پر ستارے نہیں ہیں. تو اس آسمان پر ستارے لگانے کا مقصد اللہ رب العزت نے صرف ہمارے لیے بنایا، کیونکہ ہم جب اسے دیکھیں اس آسمان کو، یعنی آسمان میں اللہ نے چاند سورج رکھا، پھر ستارے رکھا، صرف اس لیے رکھا کہ اس کو مزین کرے، ہماری آنکھوں کے لیے اس کو یعنی خوبصورت دکھائے ہماری آنکھوں کو. تصور کرے اگر چاند سورج اور ستارے آسمان پر نہ ڈگمگائے
اگر ہم آسمان کی طرف ایسے خالی دیکھتے تو کتنا ڈر جاتے، ہے نا؟ تو اللہ نے اس لیے اس ڈر کو ہم سے نکالنے کے لیے دنیاوی آسمان کو ہمارے لیے مزین کیا، ٹھیک ہے؟ پھر ستاروں کو کیا کیا اللہ نے؟ شیطان کو مارنے کا آلہ بنایا، اس کی تفسیر لہٰذا گزر چکی ہے۔ آگے دیکھیے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، یہاں تک تو اللہ نے آیت نمبر 4 تک اپنی توحید بیان کی، پھر اس کے بعد یہاں پر جو تکفیر اس کی کر رہا ہے، تفکیر یعنی جو اس کے ساتھ کفر کرے گا، جو اللہ رب العزت کا انکار کرے گا، اس کے بارے میں یہاں پر اللہ رب العزت دھمکیاں شروع کی، یعنی اس کے لیے جو عذابات ہوں گے اللہ کے یہاں وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہاں جہنم کا عذاب ان شیطانوں کے لیے بھی ہے جو یعنی آسمان دنیا کی باتیں چوری چھپی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا تو یعنی یہاں پر اللہ رب العزت جو بتا رہا ہے اور للذین، ان لوگوں کے لیے کفروا جو کفر کیے بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو شیاطین باتیں سنتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں چھپے چھپے، تو ان کے لیے بھی عذاب بتایا گیا، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے شہاب ثقاب کی زد میں آ جاتے ہیں، اور ان کافروں کے لیے بھی جو اللہ کی آیات سے اور ان کی تعمیل سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو کافروں کے لیے بھی دردناک عذاب بتایا، اور جو ستاروں سے یعنی شہاب اور ثاقب، یہ دو ستاروں کے نام ہیں جس کے بارے میں اللہ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان سے جو اپنی تقدیروں کو معلوم کرتے ہیں یا پھر کوئی اور چیز معلوم کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے تقدیر کو جو معلوم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے عذاب بتایا۔ پھر جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، ان کے لیے بھی عذاب جہنم بتایا یہاں پر، اور اس کا یعنی جو پس منظر ہے وہ بھی اللہ نے بیان کیا، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا رہنے کا، وہاں پر کوئی رہ نہیں سکے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ آگے آیا نمبر 7 میں دیکھیں، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب اس میں ڈالا جائے گا، یعنی جب جہنم کا تذکرہ کیا اور اس کو برا ٹھکانہ بتایا اللہ رب العزت نے، تو اس کے بارے میں کچھ اس کی صفات بھی اللہ رب العزت یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اذا، جب، القوا، ڈالا جائے گا، فیہا، اس میں، سمعوا، سنیں گے، لہا، اس کے لیے، شہیقاً، چلانے کی آواز، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی جب اس میں سے ایک گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں پر کیا بتا رہے کہ وہ اس میں ایک آواز سنیں گے، اس کے دہاڑنے کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ پھر آگے آیت میں تکاد تمیز من الغیظ، ایسی آوازیں کہ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، تکاد، قریب ہے کہ، تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹ جائے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو اتنا غضبناک بنایا، یہاں پر اللہ نے جہنم کا غصہ بیان کیا، اس کی صفت بیان کی کہ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، کلما، جب کبھی بھی، الخیا، ڈالا جاتا ہے، فیہا، اس میں، فوجن، ایک فوج کو، کوئی گروہ کو، سألہم، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھیں گے، خزنتہا، ان کا داروغہ یعنی چوکیدار، جو واچ مین ہوگا جہنم کا، ان سے پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، آ کا معنی کیا، لم نہیں، یأتکم تمہارے پاس آیا، نذیر کوئی ڈرانے والا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا؟ تم یہ جہنم میں کیوں آ بسے؟ تم کو یہ جہنم
میں آنا کس لیے پڑا؟ کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہ اللہ کا عذاب اس طرح کا ہے، اللہ کا عذاب اتنا دردناک ہے، یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے تمہارے پاس کوئی دائی نہیں آیا تھا، کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ اس طرح کا سوال کرے گا وہاں کا داروغہ، فرشتہ. قالو، بلکہ وہ لوگ اعتراف کر، بلکہ وہ لوگ خود جواب دیں گے، قالو بلا، کیوں نہیں؟ بلا کا معنی کیوں نہیں، قد، تحقیق، یقیناً، جاءنا، ہمارے پاس آیا تھا، نذیر، ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ماں کا معنی یہاں پر نہیں ہے، تو ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ نہیں تھے ہم مگر بہت بڑی گمراہی میں. اس وقت یہ لوگ ہاتھ ملیں گے، کافر لوگ جو اللہ کا انکار کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، وہ لوگ یہاں پر مطلب ہاتھ ملیں گے. شاید، بلکہ ہم اس وقت بہت دور کی بہت بڑی گمراہی میں تھے. آگے کی آیت میں وہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یا وہ لوگ کہیں گے، لو، اگر، لو، اگر، کننا، ہم سب، نسمع، سنتے، او، یا، نعقل، عقل رکھتے، ما كنا في اصحاب السعير، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. اصحاب السعیر جہنم والے. کننا، نہ ہوتے، کننا ہوتے، ما نہیں، یعنی نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر جہنم والوں میں سے. فاعترفوا بذنبہم، تو وہ اعتراف کر لیں گے، یعنی وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، بذنبہم، ان کے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہوں پر وہ لعنت کریں گے، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، فسحقا، سحقا دوری ہو، لعنت ہو، لاصحاب السعیر جہنم والوں کے لیے. یعنی وہ خود اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں اپنے آپ پر، کہ فسحقل، دوری ہو جہنم والوں کے لیے، بدبختی ہے، یعنی اس پر لعنت ہے. وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنے آپ پر خود ہی لعنت بھیج رہے ہیں. اور آگے، ان الذین یخشون، یہاں تک اللہ نے جہنمیوں کا قصہ، یعنی جہنمیوں کے حالات اور ان کے احوال، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں رب العالمین کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کی تعلق سے اللہ نے یہاں تک بتایا. اور پھر یہاں آیت نمبر 12 سے 12 میں جو دیکھیے، اللہ نے جو اپنے رب پر، اپنے رب کے غائب ہونے پر ایمان لاتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے، یخشون، ڈرتے ہیں، جو ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، یعنی غیب کے ساتھ، غائبانہ طور پر. اللہ غائب ہے لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی توحید پر پورے اترتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں. وہ غائبانہ طور پر، جیسے اللہ کہیں پر بھی ہم کو دیکھتا ہے نا، یہ چیز ہم کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کے سامنے ہم شرک و بدعات کی باتیں نہیں کرتے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، مائنو، مطلب ہم کو دین کی طرف بلاتے اور کیا کرتے ہیں، ہم کو شرک و بدعات سے روکتے ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے نہیں کہیں گے. پھر اپنے وہی کام جو ہم کرتے ہیں وہی کریں گے. تو یہ منافقت ہے، یہ ہماری محبت اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرنا یہ کمال کی بات ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ہمارے اعمال ہمارے خود کے ہیں، دوسروں کے نہیں.
ہم کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں کریں گے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے. یخشون ربہم، اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ کریں گے، یعنی ڈر اور کانپتے ہوئے رب العالمین سے ڈریں گے. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، یعنی اللہ حاضر نہیں ہے، اللہ آپ کو حاضری طور پر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن غائبانہ طور پر اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے اس کی صفات کے ذریعے سے. میں اور آپ اگر یہ یقین رکھیں ہمارے دل میں، بالغیب، غیب پر ایمان رکھے رب پر، تو لہم مغفرۃ، اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ، مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اور بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. پروردگار سے بغیر دیکھے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، لیکن اس کی وضاحت اللہ نے نہیں کی. اللہ نے جب چھوٹی چیز دینے کا وعدہ کیا تو وہی کتنی کی بڑی ہوگی، اور جب اللہ نے بڑی چیز دینے کا وعدہ کیا تو اندازہ لگائیے کہ وہ چیز کیسی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ شوق ہمیں رکھنا چاہیے. آگے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا، اور چھپاؤ، قولکم تمہارے قول کو، اوی جہرو بھی، یا تم ظاہر کرو، یا تم ظاہر کرو بھی اس کو، یعنی تمہاری باتوں کو. انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھید، یعنی سینوں کے باتوں کو بھی جاننے والا ہے. بذات الصدور، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید کو. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے بات کرو. یہاں پر جو غیب کی بات آئی اس کے بارے میں اللہ رب العزت اس کی یعنی صفات کے تعلق سے یہاں پر بیان کر رہا ہے. وَأَسِرُّوا، تم خواہ چپکے بات کرو یا پھر اونچی آواز سے کرو تو وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. پھر آگے فرمایا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یعنی جو تم سمجھ رہے ہو کہ کیا اللہ نہیں جانے گا، تم اللہ کو یہی سمجھ رہے ہو نا کہ اللہ غافل ہے، میں جو گناہ کر رہی ہوں اللہ اس سے غافل ہے اسی لیے تو ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم یہی سوچتے ہیں نا، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم اللہ پر وہ صفات، اللہ کی جو صفات ہے، جو وہ سننے والا ہے، جو ہر جگہ دیکھنے والا ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، یہ تمام چیزوں کو ہم جانتے ہوئے جب ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہے، اس پر عمل پیرا ہم نہیں ہے، تو ہم یہی ہے نا کہ ہمارا مطلب کہ اللہ ہمارے ان تمام چیزوں کو جاننے والا نہیں ہے. تو اسی پر اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تم کو پیدا کیا. یعنی ایک شخص ہے، اگر وہ کوئی چیز بناتا ہے دنیا میں، جیسے ایک دروازہ بنانے والا، یا پھر ایک کوئی آپ لے لیں جیسے ایک کولر بنا رہا ہے، کوئی فین بنا رہا ہے، کوئی لائٹ بنا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اس کی کون سی چیز کہاں ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہی بنایا. ایک موبائل فون لے لے، فون بنانے والا، وہ اس کو معلوم ہے اس کے فیچرز کیا ہے، اس کے مطلب تعلق سے ہر چیز بس وہی جانتا ہے، اس کے اندر کیا کیا پارٹ سے کیا چیز کو کہاں لگانے سے کیا چیز آئے گی، یہ تمام چیزیں بس وہی جانتا ہے. تو اللہ رب العزت بھی وہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو ان سے کہہ دیجئے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے تم کو پیدا کیا، وہ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک سی چیز کی بھی خبر رکھتا ہے. لطیف، باریک چیز، باریک بینی جسے کہتے ہیں، باریک چیز کی بھی خبر رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هو الذي، پھر اللہ کی یہاں پر صفات بیان ہو رہی، هو الذي، وہ، الذي ہوا وہ، الذي جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض زمین کو، ذلولا بچھونا، یعنی تمہارے تابع بنا دیا، بچھونا یعنی ایک فرش بنا دیا. ٹھیک ہے، فی مناکبہا، فی میں، مناکبہا اس کے راستوں میں،
مناکبیا یعنی گلیاں، راستے، اطراف اس طرح مانے آئیں گے. اس کے اطراف میں چلو پھرو. فمشو، فمشو یعنی چلنا پھرنا. مناکبیا اس کے اطراف میں یا پھر اس کے راستوں میں. وکلو اور کھاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے. میں رزق ہی، اس کے رزق سے ہے. ہا ضمیر اللہ کی طرف ہے جس نے زمین کو بنایا. میں رزق ہی، اس کے رزق کو کھاؤ. وہ الیہ النشور اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے دوبارہ. وہ الیہ اسی کی طرف، نشور دوبارہ زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع رکھا، تابع کر رکھا یعنی تمہارے لیے ہموار کر دیا. ٹھیک ہے. تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو پھرو، تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو. فمشو چلو، اور اللہ کا رزق کھاؤ اسی کے ساتھ. یعنی اللہ کا رزق کھاؤ اور کیا کرنا ہے تم کو، اس کے پاس زندہ ہو کر پھر جانا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اس کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے. یہ آج کا سبق ہے. دیکھیے آیت نمبر 16 سے. اَأَمِنْتُمْ، اَأَمِنْتُمْ کیا بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم بے ایمان ہو گئے ہو. اس کا معنی یہاں پر بے خوف کیا گیا. کا معنی کیا، اَمِنْتُمْ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو. من فی السمائی، من جو، فی السمائی آسمانوں میں ہے. این یخسفا کہ وہ تمہیں ڈھسا دے. یخسفا کہتے ہیں ڈھسانا. این یخسفا کہ وہ ڈھسا دے، بکم الارض زمین میں تم کو. ٹھیک ہے. بکم الارض زمین میں تم کو. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ تو وہ اچانک، بس اذا جب، ہیا وہ یعنی زمین کی طرف ہے ہیا ضمیر، اور لرزنے لگے جب وہ تھر تھر آنے لگے، لرزنے لگے یا پھر پھٹ جائے. یعنی اللہ کے پاس ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی طاقت ہے. اللہ جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہاں پر آگاہ کر رہا ہے، جو بے ایمان ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہے کہ تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے اس سے، یعنی اس رب سے جو آسمانوں کی نگہداشت کرتا ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، کہ وہ تم کو ڈھسا دے زمین میں، زمین میں ڈھسا دے اور وہ اچانک یکایک لرزنے لگی اور ہٹ جائے. پھر آگے کیا فرمائے، ام امنتم من فی السم، ام امنتم، ام کیا بے خوف ہو گئے ہو تم. آ کا معنی اور ام کا معنی دونوں سیم ہے. یہ حروف استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے. استفہامیہ لیٹرز ہے یعنی اس کا معنی کوشچن مارک ہے. کیا، کیا کے معنی میں آتا ہے. آ اور ام دونوں بھی. امین تم ہو گیا فرسٹ آیت میں. اب یہ اس میں ہے دیکھیے، ام امین تم کیا تم بے خوف ہو گئے ہو. من فی السمائی جو آسمانوں میں ہے، اس سے یہاں تک سملر ہے اوپر کی. اور یہ آیت ان یرسل علیکم حاسبا، اللہ اکبر، کہ وہ تم پر نازل کرے حاسبا پتھر، آسمانوں سے تم پر نازل کرے پتھر، یعنی پتھروں کی بارش کہہ لیں آپ، پتھر نازل کرے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ بس تم ان قریب جان لوگے کیسا تھا میرا ڈرانا. بس سا ان قریب، کا معنی پس سا ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، کیف نذیر کہ کیسا ہے یا پھر کیسا تھا میرا ڈرانا. اللہ رب العزت یہاں پر جو ڈرا رہا ہے اس بارے میں رب العزت قیامت کے دن کہے گا کہ تم قیامت کے دن، ابھی آپ کو یعنی جو کافر ہے ان کو دھمکی دے کر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. اب جو ڈرا رہا ہے قیامت کے دن اس کا سوال کرے گا کہ بس ان قریب تم جان لوگو کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. میں جو ڈرا رہا ہوں میں اس چیز کو کرنے پر بالکل قادر ہوں. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت وہی کہہ رہا ہے یہاں پر. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ اور پھر یہاں پر جب اس قوم کو ڈرا رہا ہے تو اس
उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत पिछली कौमों को याद भी दिला रहा है कि हमने उन लोगों को क्या किया, उन लोगों के साथ कैसा किया। वलक़द, और तहकीक हमने, अलबत्ता और हमने, कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हाँ, कज़्ज़बल लज़ीना, बिस्मिल्लाह, हाँ, कज़्ज़बा झुटलाया, व और लक़द तहकीक, कज़्ज़बा झुटलाया, अल्लज़ीना वो लोग जो, अल अस्तगफिरुल्लाह, एक मिनट, वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और तहकीक कज़्ज़बा झुटलाया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, मिन क़ब्लिहिम जो तुमसे पहले थे, क़ब्लिहिम, हिम जमीर जो है जो तुमसे पहले थे, ठीक है। फ़कैफ़ कान नकीर, बस कैसा था मेरी, यानी कैसी थी उनके लिए मेरी गिरफ्त। नकीर का माना होता है गिरफ्त, ठीक है, पकड़, गिरफ्त, नकीर कहते हैं। हाँ, वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और तहकीक झुटलाया उन लोगों ने जो तुमसे पहले थे। तो कैसा था मेरा उनको पकड़ना, यानी मेरी गिरफ्त उनके साथ कैसी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्वेश्चन मार्क कर रहा है यहाँ पर, फरमा रहा है कि हमने कैसे उनको पकड़ा, यानी कुछ कौमों को अल्लाह ने क्या किया, हवा के जरिए से अजाब दिया, कुछों को बहुत, यानी दूसरी दूसरी तरीके से अल्लाह ने जो अजाबात दिए, कौम समूद, कौम आद और कौम नूह के लिए जो गर्क कर दिया, और अल्लाह ने जो जो अजाबात दिए, तो ये गिरफ्त थी अल्लाह की जो उन पर आ पड़ी। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम को, इस उम्मत मुस्लिमा को भी यही चीज बता रहे हैं, वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और तहकीक जिन लोगों ने तुमसे पहले झुटलाया मुझको, फकैफ़ कान नकीर, तो बस कैसा था मेरा पकड़ना उनको, मेरी गिरफ्त उनके साथ कैसी थी। अवलम यरौ इला तैरि फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिदना, जो झुटलाते हैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ये निशानी अपनी बयान कर रहा है। क्या भला उन्होंने देखा नहीं, आ क्या, व और, लम यरौ देखा नहीं, अवलम यरौ क्या उन्होंने देखा नहीं, इला की तरफ, तैरी परिंदों की तरफ, फौकहुम उनके ऊपर, हम वो, यानी उनके ऊपर, सौफतिन सफ बस्ता, यानी सफ बने हुए, यानी झुंड के झुंड एक साथ, वयखबिदना, और यानी अपने परों को फैलाते हुए और परों को समेटते हुए। वयखबिदना का माना होता है परों को समेटना, सफत परों को फैलाना। तो पैरों को फैलाते हुए और परों को समेटते हुए, क्या वो परिंदों को अपने ऊपर नहीं देखते। मा युमसिकुहुन्ना, उन सबको कौन थामता है, बताए, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने क्या मिसाल यहाँ पर दी है, अगर गौर करें तो बहुत आला मिसाल। क्या फरमाया, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, अल्लाह के अलावा कौन है जो उसको थामता है। कौन थामेगा, हवा में परिंदों को कौन थामता है, मैं और आप थामते हैं। क्या हमारे कोई मुल्ला मुर्शिद थामते हैं, हरगिज नहीं। कोई देवी देवता थामता है, कोई पुजारी थामता है, कोई नहीं थाम सकता। रब्बुल आलमीन की ये सिफात, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फौकहुम साफ़ातिन व यख़बिदना, जो परों को फैलाते हैं और परों को क्या करते हैं, एक इकट्ठा कर लेते हैं, समेट लेते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, कौन है जो उनको थामता है सिवाय रहमान के, या फिर नहीं थाम सकता उनको सिवाय रहमान, रहमान के। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, मा का माना नहीं, थामना, युमसिकु थामना, हुन्ना उनको, उनको कोई नहीं थामेगा, इल्ला रहमान, रहमान के अलावा, इन्नहु बेशक वो, बिकुल्ली हर चीज को,
हर चीज से या फिर हर चीज को बसीरुन देखने वाला है। ठीक है, बेशक वो हर चीज को देखने वाला है। अमन हादल्लदी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। अमन, या कौन है ये, कौन है ये, अल्लदी, अमन हाजा, आ का माना क्या, क्या भी आएगा या कभी सेंटेंस के लिहाज से आ का माना बदलता भी है। अमन हाज लदी, कौन है ये, हाजा ये, अल्लदी जिसने, जो, हुआ वो, जुंदुलकुम लश्कर, लकुम तुम्हारे लिए, यंसुरुकुम जो मदद करे तुम्हारी, यंसुरुकुम तुम्हारी मदद के लिए, मिन दूनिर रहमान अल्लाह के अलावा, यानी रहमान के अलावा। यानी कोई ऐसी लश्कर है जो, भला वो कौन सा लश्कर है तुम्हारे पास जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, ये काफिर तो महज धोखे में पड़े हुए थे। इन, महज, यानी यहाँ पर इन का माना हुआ नहीं है काफिर, इल्ला मगर, फी गुरूर धोखे में। ये काफिर तो सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं, आप ऐसा भी तर्जुमा करते हैं या फिर कर सकते हैं, या फिर नहीं है ये मगर सिर्फ धोखे में, ऐसा भी तर्जुमा कर सकते हैं। दोनों भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। अमन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। भला वो कौन सी लश्कर या फिर कौन सी कौम, कौन सी फौज है जो अल्लाह के मुकाबले में, रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, बेशक ये काफिर तो क्या है, धोखे में पड़े हुए हैं। यानी काफिर जो बढ़ बढ़कर बातें बनाते हैं ना, कि अगर हमें जहन्नम के अजाब से दो चार होना भी पड़ा तो हम क्या करेंगे, दोजख के फरिश्तों से निमट लेंगे, दोजख के फरिश्तों से निमट लेंगे। ये बातें वो महज इसलिए करते हैं कि ना कि उन्हें मरकर जी उठने का यकीन है, ना ही जहन्नम के अजाब का यकीन है। वो बड़े सख्त धोखे में मुब्तला हो चुके हैं और मौत से पहले उनको, यानी उनको जो ये लगा हुआ धोखा है उनके जहन से नहीं निकल सकता। जब मौत आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर कह रहा है कि ये धोखा उनका मौत तक रहेगा, और मौत जब उनके ऊपर आएगी तब वो यकीन कर लेंगे कि मौत जब आएगी तो उसके बाद की जिंदगी पर जब उन्हें यकीन होगा। ठीक है, ये हो गई आज की आयतों की तफसीर। एक मरतबा पढ़ लेंगे, आप लोग गौर से सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अअमिनतुम, अअमिनतुम, गुन्ना करेंगे, अक्फा भी है। अ का माना क्या, सॉरी माना नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे, हरकत कह रही हूँ मैं, मतलब मखारिज बता रही हूँ आपको, तजवीद इसकी। अअमिनतुम, हरकत, फिर हरकत मिल, इख्फा, तापे, हरकत, मीम साकिन के बाद मीम है तो मीम को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे, इदगाम शफवी। फिर नून साकिन के बाद फा है, इख्फा। फिर समाई, उर्फ शमसी, सीन को फा से मिला रहे हैं और उर्फ शमसी हो रहा है। फिर सीन पे हरकत, मीम पे मद्दे मुत्तसिल है, आगे से हमजा जज़म, हमजा हरकत है। यखसिफ, यरमलून माल गुन्ना, यख में जज़म सुकून, सीन पे हरकत, फा पे हरकत, बा पे, काफ पे, मीम पे हरकत, आगे से हर्फ उर्फ खमरी, अर में रॉय सकीने से पहले जबर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे, जज़म सुकून, फिर दौद पे हरकत, फा पे, हमजा पे हरकत, ज़ा में अलिफ मद्दा थोड़ा सा दो हरकतों के मुताबिक खींचेंगे। फिर आगे ही है जज़म, हरकत हरकत, तमूर, तापे हरकत, मीम वाव पेश मुंह, अलिफ मद्दा वाव मद्दा, फिर राव पर जिज़म देकर सांस तोड़ेंगे। अअमिनतुम, अअमिनतुम, गुन्ना करेंगे। अअमिनतुम मन फिस समा, من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور। ठीक है, फिर आगे, अम अमिनतुम, अम
اظہار شفوی ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ گیا حرف ہجا میں سے تو وہ اظہار ہوگا، یعنی اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر اظہار شفوی ہے، پھر اس کے بعد نون ساکن کے بعد تا ہے تو اخفا ہوگا، پھر تم میں وہی ادغام شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، پھر نون ساکن کے بعد فا ہے اخفا ہوگا، پھر سمائی وہی حرف شمسی، پھر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہوگا ایوسلا، یہاں پر بھی یرملون مع الغنہ ہے، یور میں روائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو پر پڑھیں گے، حرکت 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 حرفلین، اظہار شفوی الف مدہ حرکات الف مدہ، فستعلمون کیف نذیر، فا پہ حرکت سین پہ تا پہ عین جزم سکون، لام پہ حرکت پھر میم پہ واو مدہ، نون پہ کاف پہ حرکت پھر کاف یا زبر کئی پڑھیں گے، حرفلین، حرفلین کو بہت سے لوگ مجہول پڑھ رہے ہیں، معروف پڑھیں، کئی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، کیف جزم سکون سوری حرف لین ہے یالین اور حرکت، پھر ندیر میں اور نون پہ حرکت، ذا پہ یا مدہ، را پہ حرکت، اور آخری میں ہے نا وقف کرنا ہے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ ام امنتم من فی السماء ان يرسل عليكم حاصبا ان يرسل عليكم حاصبا حاصبا، مخارج صحیح لیجیے، ان يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير وَلَقَدْ قد میں قلقلہ کذب، یہ پورے نارمل آسان قواعد ہے اس لیے میں نے بولی، آگے اخفا ہے ایک اور قلقلہ ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، ٹھیک ہے، أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصیر، یہ اخلاب ہے، تنوین کے بعد با ہے نا، شیء بصیر، تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با ہو تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں۔ آگے آیت نمبر 20، امن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، چلیے الحمدللہ ہو گیا ہے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔